الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور قلوبنا سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے
یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے میرے حضور کو خود سا سمجھنے والے، میرے حضور کو خود سا سمجھنے والے، تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے بروز محشر خدا کہے گا بندوں سے، بروز محشر خدا کہے گا بندوں سے، جو مصطفیٰ کو نہ مانے، جو مصطفیٰ کو نہ مانے، وہ مانتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ، تو دیکھتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، روزہ و حج اچھا، لیکن باوجود ان سب چیزوں کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تمام تعریفاں حمد ثناواں اللہ جل مجدہ واسطے جڑا کائنات دا خالق اور مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے، کوئی دی ذات و صفات دے اندر اس دا شریک نہیں۔ پوری کائنات اللہ رب العالمین دی محتاج ہے، اللہ رب العالمین دی سونی ذات کسی دی محتاج نہیں۔ درود لا محدود، بے حد و بے حساب، بے گنت و بے شمار حضور نبی مختار آقا کائنات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دی پاک بارگاہ اقدس دے اندر ادب و عاجزی و انکساری دے نال گلہائے عقیدت پیش کرنے تو بعد، گرامی قدر دنیا دا یہ قانون ہے کہ جدوں بھی بندے دے کول امتحان لیا جائے او دے بدلے دے اندر انہوں کو ڈگری دیتی جاندی ہے، او دے بدلے دے اندر انہوں کو انعام و اکرام دیتا جاندہ ہے، او دے بدلے دے اندر کو دی عزت افضائی دے حوصلہ افضائی کی دی جاندی ہے۔ تے اللہ رب العالمین نے
اپنے پیارے جلیل القدر پیغمبر جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام انہاں کو جدوں اللہ نے امتحان لے تو وہ دے بدلے دے اندر اللہ نے کیڑا سرٹیفکیٹ تے کیڑی ڈگری عطا فرمائی او دا ذکر انشاءاللہ اج کیتا جائے گا۔ اللہ رب العالمین حق سچ بیان کر کے سانو سارے نو سن سنا کے عمل پیارا ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر دا صدقہ انہوں دے نقش قدم تے چل کے سانو دنیا اسلام واسطے اور اللہ دے دین واسطے قربانی دا جذبہ پیدا کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے پہلے سپارے دے اندر خود ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اساں چند گلاں نال آزمایا، چند کلمات نال اساں اپنے پیارے پیغمبر نو آزمایا، تو یا اللہ پھر دا نتیجہ کی ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، اے او دی جزائے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اللہ نے فرمایا شرط وے کہ اساں ابراہیم علیہ السلام نو چند گلاں دے اندر، چند باتاں دے اندر، چند فعلاں دے اندر اسی آزمایا، او دی جزا دے اندر فَأَتَمَّهُنَّ، یا اللہ او دے نمبر انہوں نے کتنے عطا فرمائے، کامیابی کتنی انہوں دے مقدر بنی۔ خالق کائنات نے فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں امتحاناں دے اندر پورے دے پورے جڑا آپ نے امتحان کو پاس کیتا ہے، اس امتحان دے اندر آپ نے کامیابی حاصل کیتی ہے۔ آج کوئی دنیا دا امتحان ہوئے، استاد کہہ دے، ممتحن کہہ دے، اگزام لینا والا کہہ دے کہ بیٹا تو کامیاب ہے، وہ بندہ فخر دے نال جڑا پھلیا نہیں سماؤندا کہ اب مینوں میرے استاد نے کامیاب کیا ہے، مینوں میرے ممتحن نے کامیاب قرار دیتا ہے۔ خدا دی عزت دی قسم، وہ اللہ دا پیارا پیغمبر کتنی شانہ والا ہوئے گا کہ جنہ دی کامیابی دا ڈنکا اللہ نے اس کتاب کے اندر بیان کیتا ہے، جڑی کتاب قیامت تک کے اس رسول دے سامنے بیان کیتا ہے، جدی نبوت قیامت تک کے اس کتاب کے اندر بیان کر دیتا ہے کہ جس کتاب نو بھی زوال نہیں ہے گا، اس نبی دے سامنے بیان کیتا ہے، جس نبی دی نبوت دا بھی خاتمہ نہیں بلکہ آخری امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت دا جڑا نبی تاج پہن کے آیا ہے، اللہ نے او دے سامنے اپنے پیارے پیغمبر دا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہ چند کلمات جڑے ابراہیم علیہ السلام اللہ نے جنہ دے اندر اپنے پیارے پیغمبر نو آزمایا، وہ بھی قرآن دے اندر موجود نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ سارے جڑے امتحان نے پرچے نے پاس کیتے ہیں، انسان دیاں عزیز ترین چیزاں چار ہوندیاں نے۔ سب نال پہلے انسان نو اپنے جان عزیز ہوندی ہے، اس تو بعد اپنی اولاد عزیز ہوندی ہے، تیسرے نمبر تے اپنی حق حلال دی کمائی عزیز ہوندی ہے، چوتھے نمبر تے بندے نو اپنا وطن اپنا دیس عزیز ہوندا ہے۔ تے رب کائنات نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو رب کائنات نے انہاں ساریاں چیزاں دے وچ آزمایا، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں سارے امتحاناں دے اندر کامیاب ہو کے گزر گئے۔ بدلا کہو سبحان اللہ۔ حضرات گرامی ذرا توجہ فرمانا، امام الانبیاء دے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اے او اللہ دے جلیل و قدر پیغمبر نے جنہ دا ذکر قرآن پاک دے اندر سب نالوں زیادہ اللہ نے کیتا ہے، جنہ دے فعلاں دا ذکر جنہ دیاں سب نالوں زیادہ دعاواں قرآن دے اندر موجود نے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے جڑیاں انسان نو سب نو زیادہ عزیز ترین چیزاں ہوندیاں نے، اللہ رب العالمین نے انہاں چیزاں دے اندر اپنے پیغمبر نو آزمایا۔ سب نال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دی جان دا امتحان لیا گیا، جدوں نمرود بادشاہ نے کوئی دلیل نہ دے سکیا، آخدا ابراہیم نو جلا دیتا جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ایک چیخا دے اندر سٹ دیتا جائے، منجنیق دے اندر پاک
کے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دا امتحان لیا گیا. حضرت ابراہیم نے جدو اگ دے وچ سٹیا قدرت دی آواز آئی ابراہیم جان واسطے تیار. ابراہیم نو کوئی پریشانی نہیں, آپ دی پریشانی دے اوتے کوئی شکن نہیں آیا, کوئی جناب کوئی پریشانی دے آثار نہیں نمودار ہوئے. حضرت ابراہیم اگ دے وچ چلے گئے, قدرت دی آواز آئی قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ فرماندا ابراہیم نے جدوں اپنی جان دی پرواہ نہیں کی تھی اگ دے وچ چلے گئے, چیخا دے وچ چلے گئے, اوتھے امتحان دے اندر کامیابی حاصل کی تھی. ابراہیم دی پیشانی دے تے پریشانی نہیں آئی. اللہ دی عزت دی قسم ابراہیم نے جان دا امتحان بھی کامیابی نال پاس کیتا. پھر دوسرا امتحان آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے جناب من اپنی اولاد دا امتحان آیا. پہلا امتحان اولاد دا ہے مکے دی سرزمین دے اندر بے آب و گل, پانی دا نام و نشان تک نہیں. آپ اپنے بیوی تے بچے نو او جڑی بڑھاپے دی اولاد ہوے جڑی جناب 90 سال دی عمر دے اندر اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر نو دعاواں منگ منگ کے دتی ہوے, دعاواں کروا کے دتی ہوے, او اولاد دے بارے حکم دیتا جائے انہاں نو جناب جنگلاں دے وچ چھوڑ آؤ جتھے انسان تے کی کوئی جناب پانی دا نام و نشان نہیں, کوئی جناب من انسانیت دا نام و نشان نہیں. اوتھے ابراہیم نو حکم دیتا ہے اپنے پیارے بیٹے نو بھی چھوڑ کے آؤ, اپنی بیوی نو بھی چھوڑ کے آؤ. حضرت ابراہیم نے مکے دی سرزمین دے اندر اپنے لخت جگر نو چھوڑیا, اپنی بیوی نو چھوڑ کے واپس ملک شام دے اندر چلے گئے. یہ بھی امتحان پاس کیتا. پھر جناب من 15 سال تو بعد آئے, 15 سال تو بعد مکے دے اندر آپ نے قدم رکھیا. پھر اپنے بیٹے نو نال لے کے جناب قربانی واسطے چلے گئے. ایک دوسرا اولاد کا امتحان اپنے بچے کے گلے دے اندر چھری بھی چلا دیتی, چھری چلی کوئی نہیں, اپنی طرف مکمل کوشش کی تھی. اللہ دی طرفوں پیغام آیا اے ابراہیم صدقت الرؤیا, تسا اپنا خواب سچا کر دیتا ہے. انا کذالک نجزی المحسنین, اسا جزا دیواں گے, اسا اس دے بدلے دے اندر اسا ایک دمبا دنیا تے بھیجیا, اس دمبے دی قربانی پیش فرما دیتی. فرمایا تاڈا ذکر 1 سال واسطے نہیں, 2 سال واسطے نہیں, بلکہ قیامت تک تاڑا زندہ باد ہو جاؤ گے. 1 سال واسطے 2 سال واسطے نہیں, بلکہ قیامت تک تاڑا نام زندہ رکھا جائے گا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اور وہ بدلے کے اندر اسا جڑا ہے ایک فدیہ پیش کیتا, وہ بدلے کے اندر اسا فدیہ پیش کر دیتا. خدا دی عزت کی قسم, رب کعبہ دی عزت کی قسم, اللہ نے ظاہری طور پہ ایک جنت دا وہ مادہ ذبح کروا دیتا. لیکن اے حضرت اسماعیل دا وہ قربانی دا فدیہ ایک چھوٹا جہا دمبا نہیں ہو سکتا. آپ دی قربانی دا ایک جڑا فدیہ ہے بہت بڑی قربانی ہے, جڑی محرم الحرام کی 10 تاریخ نو کربلا کے میدان دے اندر اسماعیل کی نسل وچوں میرے پیارے نبی دا نواسا حسین ابن علی نے کربلا کے میدان دے اندر اپنے 72 نفوس قدسیہ قربان کر کے اپنے دادے اسماعیل ذبیح اللہ دا او جڑا فدیہ بن گئے, انہاں دی قربانی دی جزا بن گئے. اسماعیل علیہ السلام دے گلے تے چھری دانا چلی کہ رب کعبہ نے کربلا کے میدان دے انہاں شہیداں دی قربانی نو قبول کر لیا. وگرنہ ایک پیغمبر دی شایان شان ایک جنت دا چھوٹا جہا دمبا نہیں ہو سکتا, بلکہ کوئی اعلیٰ نفس ہونا چاہیے, کوئی اعلیٰ شخصیت ہونی چاہیے سی کہ کائنات کے اندر میرے محمد عربی دے
نواسے تو اعلیٰ کوئی نفس نہیں، نواسے تو اعلیٰ کوئی شخصیت نہیں، کہ رب کعبہ نے حضرت اسماعیل کے بدلے کے اندر صدیاں بعد امام حسین ابن علی دی قربانی نو پہلے ہی قربان قبول فرما لیا سی۔ اے وے حضرت اسماعیل دی قربانی دا اصل فدیہ، وفدیناہ بذبح عظیم۔ اللہ فرماندا ہے کہ انہاں دے قربانی دے بدلے اصل ذبح عظیم جنہاں لیا ہے، ذبح عظیم اسا دے بدلے دے اندر لے آئے۔ ایک دمبے نو عظیم نہیں کیا جا سکتا، ایک دمبے دی عظیم دی حیثیت نہیں، کیونکہ رب دا قرآن کہندا ہے کل بتاؤ دنیا قلیل، دنیا دے اندر جو کچھ ہے ایک چھوٹا جہا ہے، ایک قلیل ہے، کہ اللہ ایک نبی دے بدلے دے اندر ایک جنت میدے نو عظیم نہیں کہہ گیا، بلکہ اللہ حسین ابن علی نو عظیم کہہ کے انہاں دی قربانی نو قبول فرما رہا ہے۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ فرماندا وہ دے بدلے سب بڑی بڑی قربانی لئی، تے ٹھنڈے ٹھنڈے نہیں گرم ہو کے کہو سبحان اللہ۔ وہ دے بدلے دے اندر بہت بڑی عظیم لفظ پتہ کتنے بولا جاتا ہے، اے مبالغے دا سیگا ہے، ایک ہوندا ہے اعظم، یہ بھی بہت بڑا ہے، عظیم بھی بڑا ہے۔ اللہ نے آکھیا عظیم، اسا اب میرے نبی دی شان کی گل لائی، اللہ فرماندا ہے اسا اپنے پیارے محبوب تے فضل عظیم کیتا ہے، اسا اپنے پیارے محبوب نو فضل عظیم نال بھیجیا ہے، تے حضرت اسماعیل کے بدلے دے اندر جڑی قربانی قبول کی گئی، رب نے اس قربانی نو بھی آکھیا بہت بڑی قربانی ہے۔ معلوم ہوا اور کائنات کے اندر اللہ کے جتنے پیغمبر آئے، جتنی بڑی قربانی میرے نبی کا دوترا، میرے نبی کا نواسا حسین ابن علی جی قربانی پیش کر کے چلا گیا، نہ کسی نبی نے پیش کی تھی، نہ کسی ولی نے پیش کی تھی، نہ کسی صحابی نے پیش کی تھی، اتنے نفس اتنے نفوس قربان کر کے بھی پھر بھی حسین ابن علی یہی عرض کرتے ہیں، بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے۔ حضرت امام حسین دی قربانی رب قرآن جو ذکر کر رہے، اے وے عظیم قربانی، اے ہو جی قربانی آدم تو لے کے عیسیٰ تک کسے نبی دے دوترے نے، کسے نبی دے بیٹے نے اے جی قربانی پیش نہیں کی تھی۔ یہ سب نے بڑی قربانی ہے، تاں میرا استدلال کرنا کہ اس حضرت اسماعیل کے بدلے کے اندر جی رب نے قربانی پہ جی قبول فرمائی، اور ظاہری طور پہ جنت کا دمبا بھیجیا تاکہ اسماعیل جڑا ہتھلا چھری چلا رہے یہ لاج رکھی جاوے تو یہ بدلہ اسا حسین کو لے لواں گے۔ انج کر کے کربلا تے رائیاں نے اپنی قربانیاں حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اس جناب عظیم قربانی دی قضا لوٹائی گئی۔ تو گل کر رہا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد دی بھی قربانی پیش فرما دی تھی، بیٹے دی بھی قربانی پیش فرما دی تھی۔ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا جذبہ۔ تیسری چیز سب نے پہلے ہوندی جان اگ وچ جا کے وہ بھی قربانی پیش کی تھی، اپنی جان دی پرواہ نہیں کی تھی۔ آج دیکھو نا چھوٹی تکلیف ہوئے، کوئی بندہ کہے کہ نبی دی عزت واسطے گولی کھانی ہے، تو نبی دا بندہ کلمہ بھی پڑھدا ہوئے، نبی دا کلمہ بھی پڑھدا ہوئے، نعرے بھی لاندہ ہوئے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن آخر گولی نہیں کھانی، نہیں جی جان عزیز ہے، جان ہوئے گی تے اور دین دے کام کریں گے، نمازاں پڑھیں گے، حج زکاتاں ادا کریں گے، خدا دی عزت دی قسم غیرت ایمانی نہیں، نبی دے نام دے اوتے کوئی گولی دے کیے آگے تیرے جسم دا کیما کر دیتا جائے، جسم دا ذرہ ذرہ او اکھیر دیتا جاوے، تیرے جسم دی بوٹی کر دیتی جاوے، تے پھر بھی یہ نہ سوچی کہ میں کچھ کر رہا، بلکہ یہ سوچی میرے آقا دی بارگاہ اقدس کے اندر اے میری قربانی اللہ قبول فرما لوے۔ اے جذبہ ایمانی ہے، اے جذبہ ایمان دا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان دی پرواہ نہیں کی تھی، اپنی اولاد دی پرواہ نہیں کی تھی۔ آج تک تاریخ انسانیت کے اندر کسی نے اپنے بیٹے کے گلے تے چھری چلائی ہوئے
تے پتر بھی ہوے کہ جہدے بارے رب دا قرآن کہندا ہے ابراہیم علیہ السلام نے رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من الصالحین، یا اللہ مینوں نیک پتر عطا فرما. دعاواں کر کر کے لیا ہوے، ترسیوے دی اولاد ہوے، بڑھاپے دی اولاد ہوے کہ انہوں کیا جاوے دے گلے تے چھری چلا دے، پھر کیا بھی نہ جاوے، حکم بھی نہ دیتا جاوے. حکم نہیں دیتا رب نے، خواب دکھایا ہے، خواب دکھایا ہے، حکم نہیں دیتا. حکم ہوندا تے اوتے حکم ہے لیکن خواب دکھایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب نے بھی سچ کر دکھایا ہے. اللہ نے بھی تعریف فرمایا ہے قد صدقت الرؤیا، تو اپنا خواب سچا کیتا ہے. یا اللہ تو تے حکم نہیں دیتا، فرمایا حکم دے کے اسا کسے کو بھی کم لے سکنے ہاں، اسا حکم نہیں بھی دیتا تے خواب دکھایا ہے. تے جڑا خواب دے اندر جو کچھ دیکھے وہ سچ کر کے دکھا دے تے جدوں حکم دیواں گے اودوں کی کر گزرے گا. اللہ نے میلاد مناؤن دا حکم نہیں دیتا. نقطے کی گل سنو، اللہ نے میلاد مناؤن دا حکم نہیں دیتا. اللہ نے میلاد مناؤن دا حکم نہیں دیتا. اللہ نے آخیا بھی اللہ نے جو فضل تے رحمت مل جائے وہ جشن مناؤ، حکم نہیں دیتا. یا اللہ حکم کیوں نہیں دیتا؟ فرمایا حکم دے گا منکر بھی منا لے گا. جب نمازاں کٹھے پڑھی جاندے نے، زکاتاں کٹھے دئی جاندے نے، حج کٹھے کری جاندے نے، فرمایا منکر بھی پڑھ لے گا، اور گستاخ بھی وہ بھی منا لے گا. اور سارے جانے نماز روزہ حج زکات کے اندر اکٹھے مشترکہ کمرے چلیں گے، اکٹھے کر گزرن گے. فرمایا حکم نہیں دے رہا، عشق کے فیصلہ چھڑ دیتا ہے. نبی نو فضل سمجھ، نبی نو رحمت سمجھ. جو نبی نو فضل تے رحمت سمجھے گا پھر عشق کرے گا، ایوی کر گزر عشق کرے گا. اور ویسے کرنی اپنے دل شہید کر سکتا ہے. تے 14 صدیاں تو بعد بھی عاشق رسول نبی دے نام دے اوتے گلی بھی سجا سکتا ہے، گھر بھی سجا سکتا ہے، تے اپنے گھر دے اندر نبی دے ذکر دی محفل بھی سجا سکتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری قربانی سب نہ پہلے قربانی اپنی جان دی پیش کی تھی، اولاد دی پیش کی تھی. تیسری قربانی کا وقت آیا، رب نے فرمایا ہجرت کر جاؤ. یا اللہ کدھر چلے جائیے؟ فرمایا ملک شام دی طرف چلے جاؤ. حضرت ابراہیم ہجرت کر کے گزرے. جدو جناب مان مصر دے اندر حضرت ابراہیم دا داخلہ ہویا، مصر دے اندر پہنچے. ایک ظالم بادشاہ جیڑا بھی وہ نال آندا ہے، جیڑی بھی عورت گزرتی ہے وہ مصر دا ظالم بادشاہ اس عورت کی عزت نو تار تار کر دینا ہے، وہ دی عزت لٹ لینا ہے. حضرت ابراہیم دا گزر ہویا، پولیس والے نے روک لیا، بادشاہ دے سپاہیوں نے روکیا. آخیا جی عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا میری بیوی نہیں آخیا، اسلامی بہن آخیا. حضرت ابراہیم نو ایک جگہ تے علیحدہ رکھ دیتا گیا. جناب من بی بی سارا نو او بادشاہ دے سپاہی اپنے بادشاہ کو لے کے چلے گئے. بادشاہ وقت نے انہیں جناب من بی بی سارا نو کہنا ہے میں تیرے نال جرا غلط کاری کرنا چاہنا، میں تیرے نال جرا غلط کاری کرانگا. بی بی سارا فرماندیاں نے میں جس رب دی بندی ہاں، میں جس رب دی عبادت کرنے والی ہاں، پہلے میں 2 رکعت نماز پڑھن دی اجازت ہے، میں نماز پڑھاں گی، میں نماز پڑھاں گی. ادھر اللہ کا قرآن بھی بولیا، آخیا جدوں بھی کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، ایمان والیاں دے 2 کام نے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یا صبر کر دینے یا نماز پڑھ دینے. فرمایا مصیبت کے اندر 2 کام کرنا اہل ایمان کا کام ہے. اس صبر کے اندر ایمان والے صبر کر کے مصیبت سے صبر کر کے دعا کرن، نماز پڑھ کے میرے کو دعا کرن، اس مصیبت کی جزا بھی دیواں گا، نالے مصیبت نو ٹال بھی دیواں گا.
بی بی سارا نماز شروع کی تھی، 2 وقتاں پیا پڑھدیاں نے، ہلے نماز مکمل نہیں ہوئی، او دنیا دا خبیث بادشاہ، مصر دا خبیث بادشاہ بی بی سارا دی طرف لپٹیا، آپ کی طرف حملہ آور ہو لگا، نماز دی حالت کے اندر آپ کے بازو نو پکڑن لگا، لیکن کائنات دے رب دی غیرت نے گوارا نہیں کیتا میرے نبی دی بیوی ہوئے تے ظالم ہاتھ لا جائے، ہاتھ انج کیتا، ہاتھ سن ہو گیا، ہاتھ کام کرنا چھڑ گیا، پھر پیچھے ہٹ گیا، بی بی نماز تو فارغ ہوئی، نماز پڑھ کے وہ اندر بی بی میرے واسطے دعا کر، میرا ہاتھ خراب ہو گیا ہے، دعا کر۔ بی بی سارا نے کرم نوازی کی تھی، دعا کی تھی، ہاتھ ٹھیک ہو گیا، پھر انہیں غلط کاری واسطے ہاتھ بلند کیتا، 3 مرتبہ ہاتھ بلند کیتا، ادھر ابراہیم پیغمبر اس جگہ سے پریشان نے، رب کائنات نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہسا ابراہیم کے سامنے اساں سارے پردے چک دیتے، اساں سارے پردے ہٹا دیتے، حضرت ابراہیم اس سین کے کمرے دے وچ اوتھے بیٹھے نے، اوتھے بیٹھ کے سارا منظر ویکھ رہے، اوتھے بیٹھ کے سارا منظر ویکھ رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مطمئن نے، تو بی بی سارا پریشان ہو گیا، خاوند کی سوچے گا، خاوند کی سوچے گا، مقدس رشتہ ہے، نازک رشتہ ہے، آکھے گا بھی تو ظالم بادشاہ دے کول گئی، تیرے نہ کوئی غلط کاری کی تھی، میں کی دلیل پیش کران گی؟ جو بادشاہ وقت نے 3 دفعہ دست اندازی کرن دی کوشش کی تھی، کامیاب نہ ہویا، تے آپ نو حضرت سارا نو کہندا ہے، آندا ایک اور بی بی ہے، میں او دے نال بھی ایک کوشش کیتی سی لیکن میں کامیاب نہیں ہویا، تسی کوئی جادو کرنیاں محسوس ہوندیاں جے، اس عورت نو بلاؤ، وہ عورت بھی نال لے جا، وہ بھی تیرے شعبے دی عورت ہے، وہ بھی تیری ہم مسلک لگ دیئے، وہ دے نال بھی میں کوئی زیادتی نہیں کر سکیا، وہ بی بی بھی نال لے جا۔ بی بی سارا گئیاں کنیاں نے، نال بی بی حاجرہ بھی لے کے آ گئیاں، میرے نبی دی دادی حاجرہ، اسا سارے نتان مننے تھا نبی نے تعلق جیتا جیتا، اسا سارے نبیوں دے ایمان ضرور رکھنے ہیں لیکن پیار انہاں نال ہی کرنے ہیں، ایمان سارے نال رکھنے ہیں، پیار انہاں نال زیادہ کرنے ہیں جنہاں دا تعلق مصطفیٰ دے نال۔ بی بی حاجرہ نال ہے کہ جنہوں بی بی سارا آئیاں تے پریشان نے، ندامت ابراہیم علیہ السلام آندے نے، فرمایا بھی کیوں پریشان جے؟ آکے پریشان ہے وا تو اتھے جو معاملہ پیش آیا ہے میں تانوں کہڑے لفظاں نال بیان کراں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ساڈے سامنے دسن دی لوڑ کوئی نہیں، اساں جس رب دے نبی ہاں، جس رب نال ساڈا تعلق ہے انہیں ساڈے سامنے پردے سارے چک دیتے۔ اگر ابراہیم کے سامنے سارے پردے اٹھ سکتے ہیں تو تیرے تو میرے نبی کے سامنے پردہ کیڑا رہ جائے؟ رب نے اپنی ذات کا پردہ نہیں رکھیا، رب نے اپنی ذات کا پردہ نہیں رکھیا، بغیر حجاب تو سونے نبی نو اپنی زیارت عطا فرما دیتی۔ تو میں نبی پاک تو دور نہیں بیٹھے، ایمان ہونا چاہیے۔ بریلی کے بابے نے تاں کچے حجرے چ بیٹھ کے نا عشق دیاں پکیاں گلاں کیتیاں۔ آپ نے فرمایا کہ جڑا بندہ اے ایمان رکھدا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سانو ویکھ رہے نے تے نبی پاک واقعی انہوں ویکھ رہے ہوندے۔ آپ فرماتے ہیں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو کہ کوئی فریاد امتی جو کرے حال زار میں، میں پچھلے جمعے بھی بیان کیتا سی، شرف الدین بصیری نے حال زار کے اندر فالج دے مرض کے اندر نبی کو فریاد کی تھی تو نبی پاک لاڑا بن کے اپنی برات نال لے کے ابو بکر تے عمر نال لے کے بسرے میں تشریف نہیں لے کے آئے۔ سادہ ایمان تے عقیدہ ہے فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، اے ممکن نہیں کہ نبی پاک کو پتہ نہ چلے، وہ ایمان سے پیدا کر۔ اگر آج بھی صدیوں تو بعد انسانی ٹیکنالوجی سوشل میڈیا کے اوپر بندہ ایک جگہ تو لائیو ہوتا ہے، وہ پاوے دے جتنے جتنے فرینڈ نے، وہ جتنے جتنے فرینڈ نے نوٹیفیکیشن بھی پہنچ جاتا ہے، لوگ ویڈیو بھی ایک لمحے کے اندر بغیر کسی رکاوٹ تو وہ لائیو ویڈیو وہ کائنات کے چپے چپے کے اندر چل سکتی ہے۔ وہ انسانی ٹیکنالوجی کا کمال ہے کہ محمد عربی رب کی ٹیکنالوجی کا شاہکار نے، رب کی قدرت کا شاہکار نے۔ اگر
انسانی ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ ہے کہ جڑا محمد عربی تے جنہیں حسن بھی ختم کر دیتا عقلاں بھی ختم کر دیتیاں بنا کے محمد خدا نے حسن کے قلم توڑ دیے. اس نبی سے حسین بھی کوئی نہیں, اس نبی سے باکمال بھی کوئی نہیں, اس نبی جیسا کوئی نجبال بھی کوئی نہیں, اس نبی جیسا کوئی باکمال بھی کوئی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جان کی قربانی پیش کی تھی. اللہ فرمایا فاتمہن, وہ مکمل کامیاب ہوئے. اولاد کی قربانی پیش کی تھی, اللہ نے قرآن میں ڈگری تے سرٹیفکیٹ دیتا, فرمایا فاتمہن, ابراہیم کامیاب ہو گئے. آپ نے ہجرت کر کے ملک دی قربانی دی تھی, کی تھی ملک دی وطن دی قربانی دی تھی. اللہ فرمایا فاتمہن, ابراہیم کامیاب ہویا. چوتھی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی, اس بعد جزائر اپنے کی دیتی. چوتھی قربانی ابراہیم علیہ السلام دیے ہوئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب ایمان ساریاں چیزاں کیتیاں. آپ نے جان دی قربانی دی تھی, آپ نے اولاد دی قربانی دی تھی, آپ نے جناب ایمان اپنے بیوی بچوں دی قربانی دے کے وطن دی قربانی دے کے بندے نو مال جڑا کمایا ہوئے نا حلال دے طریقے نال, بندے نو مال بڑا عزیز ہوندہ ہے. بندہ آندہ یار میرا حلال دا روپیہ میں چھڑا تے کیوں چھڑا, ایک جملہ بولے جاندہ ہے حلال دا روپیہ چھڑیا نہیں جا سکتا, لیکن جڑا یار دی عزت دی گل آ جائے, یار دی عزت دے پیارے دی گل آ جائے, پھر ابو بکر صدیق جیسے اور اللہ دے پیارے نبی دے صحابہ اگر مال دی کی حیثیت ہے, یار دے نا تے مال بھی قربان کیتا جا سکتا. بابا کہو سبحان اللہ. جنگل کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اپنی بکریاں چرا رہے ہیں, بکریاں دا ریوٹ بہت وسیع و عریض, آپ بکریاں چرا رہے ہیں, ایک آواز بلند ہوئی. علامہ اسماعیل حقی نے نقل کیتا ہے, آپ فرماتے ہیں ایک آواز ہوئی, آواز کی آئی سبحان ذی الملک والملکوت, سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. آواز حضرت ابراہیم کے کلنا نہ ٹکرائی. حضرت ابراہیم بکریاں دا ریوڑ چھڑ کے آواز باز گشتی طرف آپ نے توجہ فرمائی. او تری چل پہ ویکھیا کیے, او تھے دو نوجوان خوبصورت شکل والے ذکر پہ کر دینے سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح, ذکر پہ کر دینے تسبیح پہ پڑھ دینے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا او نوجوانو جڑا ذکر پہلے پہ کر دے سو وہ ذکر دوبارہ سناؤ, وہ ذکر میں نویں سنا دیو. اور نوجوان کہنے نے ہمیں سناواں گے ضرور لیکن نخرے نہ سناواں گے, ایسا کوئی قیمت بھی لواں گے. آپ کیا کی قیمت دو گے, اور آپ کی قیمت لو گے. فرمایا قیمت ہوگے کہ تسا جتنا بکریاں دارے بڑے وہ تا 3 حصہ سانو دے دو. حضرت ابراہیم نے فرمایا ایک کیری گل کرو تیرے نام پہ جا فدا کرو تیرے نام پہ جا فدا, نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں بلغل اولا بکما نہیں پلو پلو کشف دو جا بے جما نہیں حسن جمیع خصا نہیں صلو علیہ وآلہ. حضرت ابراہیم نے فرمایا
بکریاں دا تہائی حصہ تانوں دے دیتا. ہن ذکر سناؤ. او نوجوان بولے سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح. اے ذکر پھر سنایا. حضرت ابراہیم نو چس آئی, آپ کے کنا نو چاشنی ملی. فرمایا تیری آواز بھی سونی ہے, میرے یاد کا ذکر بھی سونا کیتا ہے. دوبارہ پھر سناؤ. آکیا ہون مل لواں گے. آکیا کی چاہیے؟ آکیا دوسرا حصہ بھی دے دیو. ابراہیم نے وہ بھی دے دیتا, تیسرا حصہ بھی دے دیتا. اور جدو پیار کیتا جاوے پھر عشق جیڑا ہے پوچھ کے نہیں ہوندا. عشق جیڑا ہے اپنے فیصلے خود کردا ہے. ابراہیم نے نہیں آکھیا ایک چھوٹے جے جملے واسطے میں اپنی بکریاں کیوں گواواں, اپنی بکریاں دے لیور اپنا روزگار اپنا معاش کیوں ختم کر دیواں. پتہ ہے جدوں سچا پیار کریے پھر جانا بھی دینیاں پیندیاں نے, مال بھی دینا پیندا ہے, اولاد بھی دینی پیندی ہے, وطن بھی قربان کرنے پیندے. دعا حصہ بھی دے دیتا. حضرت ابراہیم نے دعا حصہ بکریاں دیتا. آگے پھر سناؤ. انہوں نے کہا بھی ہور مول لگے گا, مول کا ذکر ہوئے گا. یہ بھی امتحان ابراہیم علیہ السلام. یہ نہیں آخر چلو اتنا کا اپنے جوگا بھی کوئی بندہ روٹی پانی کوئی دودھ پینا ہوتا ہے, کوئی اپنے بچیاں کے گزارے واسطے اتنا تو رکھنا اتنا ہی بڑا ہے. فرمایا کری گل ہے وہ بھی سارا لے لو. ساری بکریاں دے کے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے نام سنے. اسی 10 روپئے مولوی دے کے سان چاہنے بھی اسی ختم 10 روپیے نہیں سٹے. وہ تسی کدے واسطے وہ واسطے کرو نا تے دنیا دے مال دی کوئی حیثیت نہیں. لکھاں قربان کر کے بھی زبان تے لفظ نہیں آندا. ایک اللہ دی بارگاہ وچ قربان دعا کیتا کر کہ میں کچھ نہیں کیتا, یا اللہ جڑا کیتا ہے تھوڑا کیتا ہے, اپنی اوقات کے مطابق کیتا ہے. نہ قرآن دی خدمت کر سکیا, نہ قرآن دے عالم دی خدمت کر سکیا. یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے, یا اللہ اے میرے واسطے نجات کا ذریعہ بنا دے. اے جذبہ لے کے تھوڑا بھی عمل کرے گا رب قبول کر کے بیڑا پار کرے گا. زیادہ کر کے زبان کے لفظ لے کے آنے گا. اللہ کی عزت کی قسم ہے اوتھے نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے, اللہ والے تے لوکاں دا دل ویکھ دے. اللہ والے بھی لوکاں دل ویکھ دے تے کائنات دا رب بھی دل ویکھ دے. جس طرح ابراہیم نے ساریاں بکریاں دیتی ہیں. آکھیا ہون ہور سناؤ. انہوں نے آکھیا جی بابا جی تہاڈے کول ہن کی ہے, تہاڈے کول کی ہے. یہ بھی آتے نا عشق جڑا اپنے آپ کو ویچن تو بھی باز نہیں ہوتا. عشق ویچن تو بھی باز نہیں ہوتا. ابراہیم علیہ السلام نے آخیا تانوں کی چاہیے؟ انہیں آخیا کوئی مال وکھاؤ, مال وکھا کو سودا کریے. ہوں بکریاں تاڑیاں ساڑی میں لگ رہے, ہوں سانو کوئی چیز وکھاؤ تاکہ اگلی کل ایگریمنٹ کیتا جائے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انیاں بکریاں نے, تانوں ایڈا تجربہ بھی نہیں لگتا کہ تسی انہیں بکریاں سامھ سکو گے. انج کر لو, تانوں بکریاں چراؤن واسطے کسی بندے کی لوڑ ہوئے گی, مینوں بکریاں چران واسطے رکھ لو. بکریاں تاڑیاں میں چرایا کراں گا, تسی مینوں میرے یاد دا نام سنا دیا کرو, تسی میرے رب دا نام سنا دیو. جدو ایک گل کیتی نا اللہ کی عزت کی قسم ہے, اور نوجوان بولے انہیں کہ سانو معاف کر دیو, اسی کوئی تاڑے کوئی تانوں سے ایک مول دا ذکر سناؤن نہیں سی آئے. سانو رب نے امتحان کے طور پہ اسا اللہ دے مقرب فرشتے ہیں, اللہ دے پیارے فرشتے ہیں, اسا رب کی بارگاہ عرض کی تھی سونے تیرا پیارا پیغمبر اپنی بکریاں پہ چلاوندا ہے, اپنے مال مویشی دے وچ مصروف ہے. اللہ فرمایا کچھ بھی ہو جائے لیکن ابراہیم میرے نام تو سب کچھ قربان کر دے گا. تہاڈی محبت کی گواہی جو اتوں ملی ہے, اسا ثبوت لین واسطے آئے ہیں کہ تساں واقعی جہاں بھی امتحان تہاڈے کو لیا ہے تساں کامیاب ہوئے ہو. رب نے پھر ڈگری قرآن کے وچ عطا فرمائی. فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, اسا ابراہیم نو چند کلمات کے ذریعے آزمایا. یا اللہ پھر کی کیا کامیاب ہوئے نے؟ فرمایا فَاتَمَّهُنَّ, ابراہیم کامیاب ہو کے گزرے. یا اللہ پھر کی دیتا ہے رب نے ویکھو دیتا کی. اللہ فرماتا کالا اسی کیا انی جائلو کا للناس اماما, اسا تے لوکاں دا امام بنا دیتا ہے, اسا تے لوکاں دا امام بنا دیتا ہے. امام منصب اتنا بڑا ہے امامت دا کہ رب کعبہ نے ابراہیم دی جان دا, مال دا, اولاد دا, وطن دا, سارے دے امتحان لین تو بعد اللہ نے امامت دا منصب عطا کیتا ہے.
ایک قرآن کے پہلے اس بار کے لفظ نے انی جائلک للناس اماما، اسا تانوں لوکاں دا امام بنا دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آکے دعا دی قبولیت دا ٹائم ہے، آکے سونیا قال لا ینال یا اللہ ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی امامت عطا فرما دے۔ آپ نے آکھا لا ینال عہد الظالمین، جڑا کوئی ظالم ہوئے گا انہوں امامت نال کوئی تعلق نہیں، تے جڑا کوئی تیرا اپنا ہوئے گا، جڑا تیرے طریقے دے چلن والا ہوئے گا، اسا امامت دا منصب انہوں بھی عطا فرما دے والا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیل، اپنے پتر دے کول آئے، پھر آئے پترا اثر اپنے کعبے نوں بنائیے، کعبے کی تعمیر شروع کی تھی، کعبے کی بنیادیں دوبارہ نئے سرے تو شروع کی تھی۔ جو کعبہ بلند ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے پتھر بھی تشریف لے کے آیا، کعبہ مکمل ہو گیا۔ اللہ کی باغ دعا کی تھی، یا اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سونا ساری محنت نو قبول فرما لی۔ آج پر روپیہ لاکھ مسجد نو دے دے نا، دوئی دفعہ کہندا ہے کام کرو نہیں تے میں واپس لے لینا ہے، میں واپس لے لینا ہے۔ اوتھے محنت کر کے پیغمبر اللہ دے محنت کر کے مشقت کر کے گارا بنا کے پتھر اٹھا کے اسماعیل جیسے پیغمبر، ابراہیم جیسے وہ ابراہیم خلیل اللہ جنہاں دی نسل دے وچوں رب نے 40,000 نبی پیدا کیتے، 40,000 نبیوں دا پیو ہے ابراہیم خلیل اللہ۔ تو کعبے نو بنا کے اندر سونے قبول کر لے، قبول کر لے، اللہ فرمایا قبول کے کر لے، ہوں کوئی اپنے واسطے بھی مانگ لے، یا اللہ کچھ نہیں چاہیے، ایک ہی دعا کرنا، ربنا وابعث فیہم رسولا، جڑا آخری پیغمبر، ختم نبوت دا بادشاہ، تاجدار ختم نبوت، نبیاں دا لاڑا، نبیاں دا دولا، یا اللہ کسی اور ول نہ بھیجی، میری نسل دے وچوں پیدا کر دے، یا اللہ کعبے دی تعمیر میں کر دیتی ہے، کعبہ میں بنا دیتا ہے، اس کعبے نو آباد کرنے واسطے محمد عربی رومی نسل سے پیدا ہو۔ پھر دعا نہ بھی قبول ہوئی، میرا نبی تاں فرماتا ہے میں ابراہیم دی دعا بن کے آیا۔ اور صدیاں پہلے ابراہیم نے نبی دا ذکر کر کے میلاد نہیں بنایا، اسے قرآن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے میرے نبی واسطے دعا کی تھی کہ میلاد دے وچ بھی اے کچھ ہوندا ہے، نبی دے آن دا ذکر کیتا جاندا ہے، نبی دی جوانی دا ذکر کیتا جاندا ہے، نبی دے بلندی مقامات دا ذکر کیتا جاندا ہے، نبی دیاں شاناں بیان کیتیاں جاندیاں نے، تے نبی دیاں شاناں بیان کرنا، نبی واسطے دعاواں کرنا ایک سادہ طریقہ نہیں، ابراہیم دا بھی طریقہ ہے، ایک قرآن دا بھی طریقہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب دے صدقے سانو سارے انو سنت ابراہیمی دے مطابق ملت ابراہیم دے چلن دی، حضور دی اتباع کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔